فاقیا ابن فاطمہ فاطمہ نے بڑا مرحلہ کیا کوئی بتائے صبح سے تازر جا لاش اٹھائے لے گئے شکر خدا کیا لاش اٹھائے لے گئے شکر خدا کیا اکبر کو قتل کیسے اٹھایا چلے اکبر کو قتل کیسے اٹھایا چلے اصغر کو ان کے پاس لٹایا چلے اکبر نے کہا بابا بس رو اکبر نے کہا بس رو کیوں زخمی مجھے دیکھ کے جاگو اکبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، آپ کی زحمت سے تمام ہوئی. یہ آخری زحمت ہے. وہ مہمان جو محرم کے چاند کے ساتھ روزہ ہوئی، ہم سے رخصت ہو رہا ہے. مسجد کے بعد جلوس نکلے گا، ابو الفضل عباس کا عالم ہوگا، حسین کا تعزیہ ہوگا، علی اصغر کا گہوارہ ہوگا، اور ایک بیوی اپنے بالوں کو کھولے ہوئے یہ کہتی جا رہی ہوگی کہ پروردگارا میرے بیٹے کے ماتا بالوں کو کہتی امام علی جب موسیٰ رضا نے ابن شبیر سے یہ کہا تھا کہ جب میں شبیر ان کنتا باقی الارا شعری مکی ارا جبکی الغریب، ابن شبیر اگر تمہیں کسی کی غربت سے رونا آ جائے تو پیسے میرے حسین سے گر جائے. عاشور کی صبح نمودار ہوئی. لہجہ محمد نے اکبر نے اذان دی اور باپ نے بیٹے کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا. اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھائی کہ امام پیچھے تھا، دو مامور آگے کھڑے ہوئے تھے. نماز ختم ہوئی. 4000 تیر اندازوں نے فوج حسینی پر تیر پھینکے اور ایک ہی وقت میں 25 اصحاب اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایک مرتبہ یہ طے ہوا کہ اصحاب کے جانے کے بعد حسین بن علی کے وہ قریبی رشتے دار جو اولاد عقیل سے تھے، اولاد علی سے تھے، عباس کے بھائی تھے، وہ میدان میں جائیں گے. پہلے اولاد عقیل گئی، پھر اولاد علی سے کچھ لوگ گئے، پھر عباس کے بھائی گئے، پھر قاسم ابن حسن گئے، پھر ابو الفضل عباس گئے، اور پھر علی اکبر گئے، اور اس کے بعد میرا مولا اکیلا میدان میں کھڑا ہوا. هل من ناصر يسرنا هل من مغيث يغيثنا هل من دابة يدب الحرم رسول الله. ہے کوئی اہل حرم کی حفاظت کرنے والا؟ یہ کہہ کر میرا مولا آخری رخصت کے لیے رہنے کے اندر داخل ہوا. فضا کو مرتبہ آواز دی، میری ماں کی قریب فضا ذرا میرے قریب آ جا. فضا قریب آئی، کہا فضا کو صندوق کھولو، پرانا کپڑا نکالو، لیکن خبردار زینب کو خبر نہ ہونے پائے. اللہ فضا زینب کو خبر نہ ہونے پائے. فضا گئی
صندوق کھولا، کپڑے نکالے، اپنی رضا کے دامن میں چھپائے، لے کر آ رہی تھی حسین کی خدمت میں. ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ پڑی کہ زیر دامن کچھ ہے. کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش کھڑی ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی میں جلال آیا. کہا فضا میری ماں کے ہاتھ کے نظر میں ڈالے. تجھے میری ماں کے ہاتھ کا واسطہ بتانے تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہا بیوی کیا بتاؤ؟ تیرے بھائی نے کپڑے مانگے. سارے کپڑے نہیں مانگے، کپڑ مانگا ہے. وہ کپڑے مجھے دے دے، میں اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑے اپنے بھائی کو پہناؤں گی. آئی اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے اور یہ کہہ کے پہنائے کہ بھیا اماں یہ کرتا سیکھی جاتی تھی اور کہہ دی جاتی تھی کہ زینب میں نہ رہوں گی. میں بھائی کو فتح حاصل کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا. تیاری سے پرانے کپڑے پہنے. ایک مرتبہ آواز دی کہ بیویوں اب حسین ایک سے خدا حافظ نہیں کہہ سکتا. تم قطار باندھ کے کھڑی ہو جاؤ اور حسین خدا حافظ کہتا ہوا نکل جائے. ساری بیویاں قطار باندھ کے کھڑی ہو گئی اور اب حسین نے کہنا شروع کیا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا ام سلمہ علیکم من السلام. پہلے کے دروازے سے آئے، دیکھا کہ ماں کی بوڑھی کلی سنگا پردہ اٹھائے کھڑی ہے. کہا میری ماں کی کلی سنگا تجھے بھی میرا آخری سلام ہو. یہ کہہ کے حسین بن علی رہنے سے باہر آئے. ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور پکار کے کہنے لگے آئیے تم جو قدے کو جگہ دی ہے کوئی میری سواری کرانے والا. حسین جب سوار ہوا کرتے تھے تو ابھی اکبر کھانا تھامتے تھے، آخری لگام پکڑا کرتے تھے اور عباس نے کاموں کو سنبھالتے تھے. اس شان سے حسین سوار ہوتے تھے اور آج حسین پکار رہے آئیے کم جو قدمہ دوا دی ہے کوئی میری سواری کرانے والا. جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. علی کی بیٹیاں تینوں کو الٹتی ہوئے نکلی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. کہنا تھاما حسین کو گھوڑے پر سوار کرایا. حسین ابھی 2 قدم چلے تھے کہ بطور زینب نے پکار کے کہا بھائی رک جاؤ اماں کی ایک وصیت پوری کر رہی ہے. حسین گھوڑے سے اترے، بہن کے قریب آئے. بہن نے بھائی کے گلے کا پوچھا لیا. جب پوچھا لے لیا تو کہا بہن اب میں بھی اماں کی وصیت کو پورا کر دوں، ذرا ہستی کے تو اوپر ذرا. اللہ آپ نے گریا کیا. اب میرا مولا دوبارہ گھوڑے میں سوار ہوا. اب حسین بن علی دوبارہ گھوڑے میں سوار ہوئے. گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. ایڑ لگائی، گھوڑا کہاں ہے. ایک مرتبہ ذوالجلال کی گردن میں باہر ڈال گئی اور کہا ذوالجلال سب تو ساتھ چھوڑ گئے، اب کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہ رہا ہے؟ اچھا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے. ابھی حسین ذوالجلال سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے نے حسین کے کان میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. مڑ کر دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کی پنچھی کانوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ ذوالجلال میرے بابا کو بغل میں کرے یا
گھوڑے سے اترے. بس سوچا تم لوگ کی رحمت ہے. حسین دوبارہ گھوڑے سے اترے, بچی کو گود دے لیا. دیر تک بچی سے باتیں کرتے رہے, بہت دیر تک بچی سے باتیں کرتے رہے. جب باتیں کرنی تو کہا سکینہ اب مجھے چھوڑو سکینہ, شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں. بچی نے بچہ گلے میں باہر ڈال دی. کہا بابا چچا بات نہیں تو گلے کو لے گئے. کہا بیٹی میرے مقدر میں شہادت ہے, تیرے مقدر میں یقینی ہے. بس چھوٹی بچی ہے نا, گھبرا کے پوچھنے لگی کہ بابا یقینی کیا ہوتی ہے. کہا جس کا باپ مر جائے اسے یقین کرتے. تو گھبرا کے کہنے لگی بابا جانے سے پہلے مجھے نظر پہنچا دو. بابا جانے سے پہلے مجھے نظر پہنچا دو. کہا بیٹی میں جب جاتے کیا کرو گی. کہا دادا کے پینے بجا کے سو جاؤں گی. حضرت اللہ بس آخری جملے کی رحمت دے رہا ہوں. سکینہ تو رخصت ہوئے, میدان میں آئے, اور میدان میں آنے کے بعد پیپر صاحب سے پکار کے کہا کہ پیپر صاحب ذرا آپ کی فوج کی زبانوں کو روک لے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پیپر صاحب کے لشکری خاموش ہوئے. کہا پیپر صاحب تیرے لشکر میں گھوڑے بہت ہیں, ناکے بہت ہیں, ان کی آوازیں بہت زیادہ ہے, انہیں بھی روک. کہا فرزند رسول یہ ممکن نہیں ہے. ایک مرتبہ کلمہ شہادت کی انگلی سے حسین نے اشارہ کیا اور جانور خاموش ہوتے گئے. جب انگلی رکی تو سارے میدان میں سناٹا تھا. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا کہ پیپر صاحب فقط اتنا پوچھ رہا ہے کہ مجھے کچھ خطا میں قتل کر رہا ہے. پیپر صاحب نے رکاب پہ زور دیا اور زور دے کے آواز دی کہ کیا حسین بوزن نے ابھی ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کر رہے ہیں. میں کچھ بات سمجھ میں آئی. خدا کا دشمن محمد چل رہا, محمد کا دشمن علی چل رہا, علی کا دشمن حسین چل رہا. یہ ہے پوری تاریخ اسلام کا خلاصہ. بس ابھی تو میں نے اپنے سننے والوں کو رحمت دی. بس جیسا ہی یہ سنا کہ ہم تمہارے باپ کی دشمنی تم سے نکال رہے ہیں, یہ کہہ کے تلوار نکالی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی خبر خود اپنے ہاتھوں سے کھولی ہے. یہ کہتے جاتے فوجوں پہ حملہ کرتے جاتے. راوی کہتا ہے کہ چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا, اور حسین نے جو آخری حملہ کیا وہ اس چاند کا حملہ تھا کہ جیسے بھوکا شیر بھیڑوں کے کندھے پہ ٹوٹ پڑا ہو. ایک مرتبہ دوڑاتے ہوئے فوجوں کو فرات کے کنارے پہنچے, ریکاب پہ دوڑ دے کے اٹھے. ایسا بات بوڑھے بھائی کی جنگ کو دیکھو, بات بوڑھے بھائی کی جنگ کو دیکھو. اب بات فوجیں دور دور بھاگ گئی. ایک مرتبہ آواز آئی یا یہ تو نفس مطمئنہ ہل گئی عرب سے راج کر دیا. حسین یہ جنگ کا انجام نہیں ہے. حسین تلوار کو نیام میں رکھو. حسین نے تلوار نیام میں رکھی, رزم میں ادائی وہ تقریم انجم میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر کو جھکا کر کھولے کو بیٹھ گئے. اب بھاگی ہوئی فوج آئی, کسی نے تلوار ماری, کسی نے تیر دیکھا, کسی نے لہنا مارا. میرا ایمان تخلیق ہوتا چلا. آخری جملہ سنے, میرا ایمان تخلیق ہوتا چلا. اس میں سے میرا ایمان بولنے سے تمیز سے آیا. لشکر میں چھاپ جانے بجنے لگے. زینب میں سجاد سے کہا سجاد دیکھو باہر جگہ پہ چھاپ جانے بج رہے. بیمار امام میں کھڑا تھا ہوا ہے جگہ دروازے پہ آیا. اب جو پردہ الٹا تو زبان سے آواز نکلی السلام علیکم. السلام زندان سے چھٹ کر جو وطن جائیو زینب, صغرا کو میری سینے سے لپٹائیو زینب, کہنا
علی پیاسا موا ہے کہنا کہ حسین ابن علی پیاسا موا میرا فاتحہ دلوائی او زینب شربت میرا فاتحہ دلوائی او زینب مانگے جو سکینہ کو کنیزی میں ستم گئے مانگے جو سکینہ کو کنیزی میں ستم گئے تم منتیں کر کے اسے چھڑوائی او زینب تم منتیں کر کے اسے چھڑوائی او زینب معصوم جو بچے ہیں انہیں دودھ کے کوزے اصغر کے میرے نام پہ پلوائی او زینب چادر کے بس بالوں سے منہ اپنا چھپائے چادر کے بس بالوں سے منہ اپنا چھپائے دربار میں حاکم کے چلی جائی او زینب دربار میں حاکم کے چلی جائی او زینب حاکم جو سکینہ کو کفن دے تو نہ لینا حاکم جو سکینہ کو کفن دے تو نہ لینا معصومہ کو کرتے ہی میں دفنائی او زینب معصومہ کو کرتے ہی میں دفنائی او زینب ساقائے حرم تشنا دہن قتل ہوا ہے یہ قبر پہ عباس کی لکھوائی او زینب یہ قبر پہ عباس کی لکھوائی او زینب زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب تم
لٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر اب آئے ہو بابا باپا کراتا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا جب فرش زمین دام فلک لرزا بچاتے اس وقت کہاں سے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے پہر پہ جب بات ہوئے اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے حق اپنا جتا کے بس ایک تن چاپی تھا پامالی کی زد پر اب آئے ہو بابا جب شام کے پاس آپ ہمیں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر اب آئے ہو بابا شاہد رخ ہے در پہ جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے پاپا میری چادر چلاتی تھی زینب میرے پاپا میری چادر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں
بھرا گھر اب